الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے، تاریخ ہے 17 جولائی 2022، جو پاکستان کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص کر پنجاب کے بہادر عوام کو سلوٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے پنجاب کے عوام نے تاریخ رقم کر دی اور پاکستان کو غلامی سے نجات دلا دی۔ ہم مکمل طور پر غلام بن چکے تھے، یعنی اب اس امپورٹڈ حکومت کے بعد ہم صرف ان کے غلام نہیں تھے، ہم بیرونی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے مکمل طور پر غلام بن چکے تھے۔ لیکن عمران خان کی قیادت پر پنجاب کے عوام نے لبیک کہا اور حق و سچ کا ساتھ دیا۔ تو ایک بار پھر سلوٹ کرتا ہوں پنجاب کے عوام کو، اور اگر پنجاب کے عوام اسی طرح ڈٹے رہے تو چند مہینوں کی بات ہے کہ انشاءاللہ پاکستان وہ ستارہ بنے گا جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ لیکن افسوس کہ 1947 کے بعد ہمیں کوئی لیڈر نصیب نہیں ہوا تھا۔ آج پہلی بار پاکستان کو عمران خان کی شکل میں ایک ایسا لیڈر ملا جو کافی کہا کرتے تھے لوگ کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، تو وہ تو زرداری کی وجہ سے صرف اندرونی سندھ تک، اور اندرونی سندھ بھی ابھی اس کے پاس ہم رہنے نہیں دیں گے۔ تو اب پورے پاکستان کی جو زنجیر ہے وہ عمران خان ہے۔ پاکستان نے پورے قوم کو ایک قوم بنا دیا۔ پاکستان میں پاکستانیت پنپ رہی ہے، اور اب پاکستان میں وہ کچھ ہوگا جو عوام چاہیں گے۔ ابھی تک جو کچھ پاکستان میں ہوا عوام کی کوئی مرضی نہیں چلی، لیکن یہ جو جیت آپ کو ملی ہے آج، لوگ ابھی خوشی کے مارے ان کے آنسو نکل رہے ہیں کہ کیا ہمیں اللہ نے یہ موقع بھی دینا تھا، یعنی اتنا بڑا موقع کہ ہم ایک آزاد قوم بھی بن گئے۔ اور اب انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو یہ قومی اسمبلی بھی ٹوٹتی نظر آئے گی، اور 2/3 میجارٹی کے ساتھ ایک اور خوشخبری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ عمران خان 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس آئے گا۔ اور اب یہ جو بوسیدہ نظام ہے جس کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کہتے ہیں، یہ عمران خان گرائے گا۔ عمران خان 2/3 میجارٹی لینے کے بعد سب سے پہلا کام کہ پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام نافذ ہوگا، اور پاکستان کے وسائل پر جو ان چوروں نے قبضہ کیا تھا اور دنیا کے ساتھ ان کے اس میں ایک گٹھ جوڑتا، اب پاکستان کو اللہ نے ہر قسم کی نعمتیں دی ہیں۔ پاکستان دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں ہوگا۔ جو یہ بگر کہہ رہا تھا کہ بگر آر نٹ چوزرز، تو اس نے تو ہماری عزت کا جنازہ نکالا، لیکن اللہ کو رحم آیا اس قوم پر، کیونکہ اس پاکستان کی طرف بزرگان دین کے بہت بڑے اشارے ہیں کہ اسلام آباد، دنیا کے فیصلے اسلام آباد سے ہوں گے۔ اب وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ، اور آپ روز کوئی نہ کوئی خوشی سنتے جائیے انشاءاللہ۔ وہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ پاکستان میں جو چیف آف سٹاف لگے گا تو وہ شہباز شریف کے ہاتھوں لگے گا، اب وہ نہیں ہوگا۔ اب انشاءاللہ نومبر میں انتخابات ہوں گے، اور یہ انتخابات 2/3 میجارٹی کی طرف عمران خان کو لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد جو لیجسلیشن ہوگا، جو قانون سازی ہوگی، وہ پاکستان کے حق میں ہوگی۔ اور یہی افسوس تھا ہمیں کہ جس دن الیکشن ہو رہا تھا 2018 کو، اور جسٹس رضا خان کی وجہ سے جو ان کا پالا ہوا آدمی تھا چیف الیکشن کمشنر، اس نے RTS بٹایا، اور اس میں سے 24 سیٹیں عمران خان کے کم کیے گئے۔ لیکن اس بار جو ان کا چہیتا چیف الیکشن کمشنر تھا سلطان راجہ، وہ جو کچھ کرنا چاہتا تھا عوام نے کرنے نہیں دیا۔ تو زندہ آباد پنجاب کے عوام۔ تو اگر اسی طرح یہ عوام ڈٹے رہے، اور حقیقت میں یہ ہے کہ عمران خان پر تو سب قوم کا اعتبار ہے کہ یہ آدمی ایماندار ہے، یہ آدمی منافق نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے۔ یعنی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ ایسا انسان دنیا میں کہاں ہوگا جس کے بچے بلیونیر ہو، یعنی کہ جو جمائمہ خان کے بچے ہیں وہ تو بلیونیر ہے،
لیکن یہ شخص لوگوں کے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے نہیں لڑ رہا، تو ایسے لوگوں کو اللہ کامیابی دیتا ہے۔ 27 سال اس شخص نے جو اپنے آپ کو تکایا، لیکن آج اس کا ثمر پوری قوم کو مل گیا۔ عمران خان کو اس سے علاوہ کیا چاہیے کہ پاکستان ترقی کرے؟ اب آئندہ کیا لائے عمل ہوگا؟ اس کو خود اسمبلیاں توڑنی پڑے گی۔ جب پنجاب ہاتھ میں نہیں ہوگا تو 10-15 کلومیٹر اسلام آباد میں یہ کیا کرے گا؟ لیکن اس بار اس سے پہلے الیکشن سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کو گھر بھیجنا پڑے گا۔ یہ عوام اب سے نوٹ کر لے، یہ کر کچھ نہیں سکے گا۔ عوام میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، یعنی میں کل تقریباً 14 بار لائیو پروگرام میں نے کیا ہے ٹک ٹاک پر، اور ٹک ٹاک نے جو فائدہ پہنچایا ہے پی ٹی آئی کو، تو اب ان کو چاہیے پی ٹی آئی کی ٹیم کو کہ وہ زیادہ توجہ دے ٹک ٹاک پر، کیونکہ جو فیک جو پیڈ میڈیا نے کردار ادا کیا اس کے مقابلے میں جو ٹک ٹاک نے اپنا کردار ادا کیا، تو اس کی بدولت ہمیں یہ دن نصیب ہوا۔ یعنی ان لوگوں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک ان کی مکمل نگرانی، یعنی اپنے ووٹ کی مکمل نگرانی کرنے کے بعد یہ دن ہمیں نصیب ہوا۔ تو انشاءاللہ زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سن 47 کے بعد پہلی دفعہ پاکستان ایک آزاد ریاست بن چکا ہے۔ اب یہاں حق و سچ کا کام ہوگا، اور یہاں پر یہ ملک اب کرپشن سے بھی دور ہوتا جائے گا، اس ملک کا ٹیکس نیٹ بھی بڑھے گا، اس ملک کا ہر ادارہ ترقی کرے گا، اس ملک کا جتنے ادارے جو انہوں نے ریک کر دیے تھے، سب سے بڑی دشمنی جو اس قوم کے ساتھ ہوئی پاکستان کے ساتھ، صرف انہوں نے کرپشن نہیں کی، انہوں نے سارے ادارے تباہ اور برباد کر دیے۔ اب ایک ایسا با اختیار وزیر اعظم آئے گا کہ پاکستان کے مفادات میں جو بھی لیجسلیشن ہوگا وہ پاکستان کے مفادات میں ہوگا، اداروں کو بدلا جائے گا، اداروں کو وہ کام کرنے دیا جائے گا کہ جو پاکستان کے لیے ہوگا۔ یہ نہیں کہ یہ میرا جج، یہ تیرا جج، یہ میرا چیف الیکشن کمشنر، یہ میرا ڈی پی او، یہ میرا ڈی آئی جی، یہ میرا نیب، یہ میرا ایف آئی اے، یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ میں خوشخبری دیتا ہوں آپ کو، اب صرف وہ لوگ ان کرسیوں پہ رہیں گے جو پاکستان کو ڈیلیور کر سکے، عوام کو انصاف دے سکے، عوام کی زندگی میں تبدیلی لائے، اور انشاءاللہ عمران خان کے پہلے سال، یعنی نومبر کے بعد پہلے ہی سال میں عوام کو اتنی بڑی بڑی خوشیاں اور سکون ملے گا کہ جس کا تصور بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ تو اب یہ کہنا کہ ہم ان کے آنے والے نسلوں کی بھی غلام تھے، کیا ہم دوسرے بڑے طاقتوں کے بھی غلام تھے، اور نام پاکستان اتنا بڑا نام اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ملک، اور اس کا یہ حشر کہ ہم بیکاری قوم، اب ہم بیکاری نہیں ہوں گے، ہم لوگوں کو بھیک دیا کریں گے پاکستان۔ یہ میری باتیں نوٹ کیجئے، انشاءاللہ وقت آنے پر اللہ آپ کو زندگی دے، یہ آپ کو یاد آئیں گے جو آج میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، جب اوپر کا آدمی ٹھیک ہو تو نیچے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پہلے جو دور تھا وہ اس وقت بھی جب حکومت بنا تو ہم نے اپیل کی تھی عمران خان سے کہ خدا کے لیے اسمبلیاں توڑ دو، عوام کو حق و سچ بتا دو کہ اس 3 میجارٹی میں، جو کہ 3 سمپل میجارٹی بھی نہیں تھی، اور اتحادیوں کا جو کردار رہا عمران خان کو بلیک میل کرنے میں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ 6% گروتھ، 10 لاکھ کا صحت کارڈ، غریب فیملی کو 12,000 روپے، وہ بھی 14,000 ہونے والے تھے، یعنی بے روزگار نوجوان کے لیے روزگار ڈھونڈنا، بلا سود قرضے دینا۔ کس چیز کا میں ذکر کروں؟ مسافر خانے، یہ کیا پاکستان میں پہلے کبھی کسی نے کیا تھا؟ اسی لیے عوام کا اعتبار اس شخص پر ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کامیاب کرانا تھا اور کر گئے۔ جو انہوں نے اعتبار کیا تھا لوگوں پر، انہوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا اور ہر طریقے سے کیا۔ یعنی وہ لوگ کہتے تھے جہانگیر ترین کی وجہ سے پی ٹی آئی چل رہی ہے،
کدھر ہے جہانگیر ترین کے حلقے میں کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا؟ کہاں ہے جہانگیر ترین کی وہ طاقت، علیم خان کی وہ طاقت کہاں ہے؟ جب اللہ ساتھ ہو تو انسان پھر کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس قلندر انسان کے ساتھ ہے، اور قلندر لوگوں کو اللہ کامیابیاں دیتا ہے، جس کے اپنے کوئی عزائم نہیں ہوتے، اس کے لیے اب غریب اس کا عزم ہوتا ہے، اس کا ریاست اس کا عزم ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا صفت انسان میں ہو سکتی ہے؟ ان لوگوں نے جتنا بدنام کرنا تھا عمران خان کو، ناجائز طریقوں سے انہوں نے کیا، اور اس کے بیوی پر کتنے الزامات لگائے، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے۔ تو ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ یہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے ہر طریقے سے ذلت کی کوشش کی، لیکن ذلت ان کو اٹھانی پڑی۔ کہاں پنجاب کی پوری حکومت، کہاں سارے ادارے ایک طرف، عوام دوسری طرف، لیکن زندہ باد عوام پر، کہ عوام نے اپنی ووٹ کی چوکیداری کی، عوام نے، یعنی چوری پھر بھی ہوئی، لیکن جو ڈر ہمیں تھا وہ نہیں ہو سکا۔ آج پاکستان الحمدللہ اٹھ چکا ہے۔ اب پاکستان کی عزت بھی آپ دیکھیں گے۔ یہ تو وہ شخص ہے جب کسی فورم میں جاتا ہے دنیا میں تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے امڑ آتے ہیں۔ یعنی آپ عرب میڈیا دیکھ لیجئے، نوجوانوں کو دیکھ لیجئے کہ وہ نام لیتے تو عمران خان کا لیتے ہیں، لیکن آج الحمدللہ کہ پاکستانیوں کو بھی یہ شعور آ چکا ہے، اور انہوں نے اپنے لیے ایک شخص کو جو اللہ سے ڈرتا ہے، پاکستان کے لیے سوچتا ہے، اس شخص کو اپنا رہنما بنا دیا مکمل طور پر۔ اب چند دنوں کی بات ہے، یہ بغیرت کتنے دن اور رہیں گے؟ مطلب کیا یہ 2 ہفتے رہیں گے، 3 ہفتے رہیں گے؟ الیکشن ہونا ہے نومبر میں، اور جو تعیناتی یہ کرنا چاہتا تھا، بہت بڑی تعیناتی، جس کی وجہ سے جو مشکلات پیش آئے اس قوم کو، تو اس کو قوم سے کم از کم معافی مانگنی چاہیے۔ آ کر معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عمران خان کو ملک کو تباہ کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ تو کیا یہ تعیناتی جو نومبر میں ہونے والی ہے، یہ اس طرح اس شہباز کے ہاتھوں ہوتی تو پھر اس ملک کا عزت کیا رہ جاتا، اور فوج کے اندر یعنی کیا کچھ ہوتا۔ تو یہ سب سے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی بدولت ہمیں بچایا۔ اب انشاءاللہ عمران خان ہی کرے گا، تعیناتی بھی عمران خان کرے گا، لیکن وہ اس لیے نہیں کرے گا، وہ جس کی میں کریڈیبلٹی ہوگی، جو اس کا اہل ہوگا اس کو لگائے گا۔ کیونکہ پہلی دفعہ افواج پاکستان سے لوگوں نے نفرت کرنا شروع کر دیا تھا، جو ناجائز تھا، چند لوگوں کی وجہ سے۔ کیونکہ افواج پاکستان نے پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ اس آئین نے پاکستان کو متحد نہیں رکھا ہوا، افواج پاکستان نے پاکستان کو متحد رکھا ہے۔ ان کی قربانیوں نے، ان کے شہادتوں نے، ان کے لازوال قربانیوں نے۔ تو اب انشاءاللہ، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ افواج پاکستان عمران خان کے پشت پر کڑے ہیں، اور اب آپ دیکھیے کہ یہ پاکستان انشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی اور وقت، اور ایک دفعہ پھر آپ کو مبارک ہو، پاکستان کی جیت مبارک ہو، پاکستان کی آزادی مبارک ہو۔ والسلام۔